آپ کو تکلیف دے دی شام کو، آج دن آپ کا بزی رہا ہوگا تو شام کو پھر تکلیف دے دی. آپ کو معلوم ہی ہے کل سے جو ایک بہت بڑا بوال یہاں مچا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو کل ایک پریس کانفرنس دے دی جس میں کلیئریفیکیشن کی جگہ انہوں نے کنفیوژن ہی لوگوں کے دماغ میں، پورے جموں کشمیر کے لوگوں کے دماغ میں اٹھایا. تو آج صبح سے ہم آپس میں اپنی پارٹی میں صلاح مشورہ کرتے رہے اور ہم نے موزوں سمجھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے اور لوگوں میں جو کل سے ان کی پریشانی کا جو سبب ہے، ہم نے سوچا کہ اس پہ بات آپ سے کی جائے. جموں کشمیر کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ایک ہے، ہم ہمیشہ سے الگ ایک اپنی ایک سچویشن ایک رہی ہے. ہم جغرافیکلی ایک ایسی جگہ پہ ہیں، ہسٹوریکلی وی ہیو اے لانگ ہسٹری آف تھنگس. ٹو کٹ دی میٹر شارٹ، جو یہ کل کہا گیا کہ صاحب باہر کے لوگ یہاں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ووٹ اندراج کر سکتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہمارے دماغ میں پہلے آتی ہیں. ایک، ہماری ڈیموگرافی کو کہیں چینج کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے، تو ایک وہ ہے. دوسرا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ دو جگہ ووٹ کوئی ڈال سکے؟ اگر باہر کوئی رہتا ہے وہ کیسے جموں کشمیر میں ووٹ ڈالے گا؟ میں آپ کی وساطت سے وزیر اعظم ہند، ہوم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کل سے کنفیوژن ہوا ہے، یہ ایسا کنفیوژن ہے جو مجھے لگتا ہے 5 اگست 2019 کے بعد پہلی بار آج پھر جموں کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں ایک خدشہ ظاہر ہے، اٹھ رہا ہے کہ صاحب شاید ہماری ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں، ہوم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے کلیریفائی کریے. نمبر 1. نمبر 2، جب قانونی طور ہمارا بچہ جو باہر مہاراشٹر میں پڑھتا ہے، پنجاب میں پڑھتا ہے یا بنگلور میں پڑھتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے اس کو کہیں ووٹ کا حق دیا جاتا. تو یہ کیسے کہا گیا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ کم کلین آن دس، تاکہ لوگوں میں جو بے چینی کل سے ہوئی ہے، یہ بے چینی کا عمل دور ہو جائے. اور جو سیاسی جماعتوں میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس میں مختلف اپنی طریقے سے سب لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے. مجھے لگا چونکہ ہم وہ جماعت ہیں جو 5 اگست کے اس دن کے بعد پہلی لوگ ہیں جو سامنے آئے لوگوں کے مسئلے مسائل کو ابھارنے کے لیے، جو خدشات لوگوں کے دلوں میں تھے، جو ہمیں 14 مارچ کو پرائم منسٹر نے ایشورنس دی کہ ہم کبھی بھی ڈیموگرافی چینج نہیں کریں گے. تو میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، صاحب ایک کلیریفیکیشن آپ کی آئی ہے، کیا یہ اس کے کنٹری تو نہیں جا رہی ہے؟ اور مجھے پختہ یقین ہے کہ شاید قانونی طور پہ بھی چیف الیکشن کمشنر واز ناٹ کریکٹ، چیف الیکٹورل آفیسر واز ناٹ کریکٹ. تو ہمیں امید ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن آئے گی بیفور اٹ از ٹو لیٹ. شاید پھر لوگوں کو اس پریشانی میں نکالنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں ملنا پڑے گا. ہم انتظار کریں گے سنڈے تک کا، اور سنڈے کو ہم پھر ساتھی یہاں مل رہے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ٹو کلیریفائی ایز سون ایز پاسبل، تاکہ یہ بے چینی کا عمل رک جائے، تھم جائے، اور روزمرہ کی طرح جس طرح لوگ کل سے پہلے بالکل اپنی ایک نارمل زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی ایک سکسیسفل یاترا ہوئی تھی، ہم لوگوں نے چین کا سانس لیا تھا سب لوگوں نے، بیکاز فنگرز ور کراس، ہر ایک ڈر رہا تھا کچھ نہ ہو جائے، یاتری ہمارے مہمان ہیں. اتنی اچھی یاترا ہوئی، اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ جو کل چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ کم کلین آن دس. دیکھیں، ہم سنڈے کو مل رہے ہیں. ہماری امید ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری امید بھی یہی ہوگی کہ گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ کم کلین آن دس. اس کے بعد دیکھیے، وہ تو ہم سنڈے کو بیٹھیں گے، ویل سٹ ہیئر اگین آن سنڈے. اور جہاں تک لوگوں کے ہتوں کی تعلق ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی وواد نہیں ہے. اگر ہم پی ایچ ڈی سے لڑتے ہیں، ذاتی مفاد میں نہیں لڑتے ہیں، ہمیں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے ان کے ساتھ ہمیں ڈفرینسز ہے کہ وہ سچ نہیں بولتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو سچ بولیں گے
جیسے ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر کو لوگوں کو سچ بولیے, یہ ان کو نہ پریشان کریے, تو ہم کیوں کہتے ہیں کلیریفیکیشن کریے؟ تو ہمارا کوئی تضاد نہیں ہے پی ایچ ڈی کے ساتھ. پی ایچ ڈی کل بولے کہ وہ پاسبل نہیں ہے ان سے, سپریم کورٹ سے پاسبل ہے, جھگڑا اتنا ہی ہے, باقی کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں تو لوگوں کے ہتوں کا سوال ہے, یہاں کون سی ڈفرینسز ہے کسی کے ساتھ ہمیں. نہیں, میں نے کہا نا, وی آلویز ٹیک اے روٹ آف فرسٹ گیٹنگ تھنگس کلیریفائڈ. ہم ہوا میں ہی نہیں بات کرتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ اگر کلیریفیکیشن سے کلیئر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آم کھانے سے غرض ہے نا, پیڑ گننے سے نہیں. اٹ از یہ اس میں کل جو چیف الیکٹرل آفیسر نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں نان لوکل ایلیجبل ہے, تو آپ کیا کلیئرفیکیشن چاہتے ہیں؟ صاحب ہم تو سیدھا چاہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, کیا یہاں کا بچہ بنگلور میں کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس نے یہی کہا نا, بچے جو یہاں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ایلیجبل ہیں. کیا ہمارے بچے بنگلور میں ایلیجبل ہیں؟ کیا ہمارے بچے مہاراشٹر میں ایلیجبل ہیں؟ کیا ہمارے بچے چنڈی گڑھ میں ایلیجبل ہیں؟ حرف آخر تو نہیں نا چیف الیکٹورل آفیسر. آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہندوستان کا آئین ہے نا, کلیریفیکیشن گورنمنٹ آف انڈیا سے آئے نا, لیٹ دیر بی اے کلیریفیکیشن. گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ, گورنمنٹ آفیشل اسٹیٹمنٹ ایک آیا ہے آفٹر اپلیکیشن آف آرٹیکل 370. Representation of People Act 1950 and 1951 is applicable. It allows ordinary resident person to get registered electoral roll of duty in JNK provided he or she gets name deleted from electoral roll of his or native constituency. یعنی کہ اگر آپ کا آدھار کارڈ ہے, آپ جموں کشمیر سے اپنا نام ڈیلیٹ کر کے آپ بمبئی میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. افضل صاحب, ہم تو کلیریفیکیشن وہی چاہتے ہیں نا جو کل آپ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا, اور جو آپ پڑھتے ہیں, یا اس میں بھی بہت انتر ہے اس کے کہنے اور اس کے کہنے میں, اور لیگلٹیز بھی ہے نا, ایسا لیگل گائیڈنس بھی چل رہی ہے نا. ہم ساتھ ساتھ وی آر آلسو سیکنگ لیگل گائیڈنس. Jammu Kashmir is different than other states of India. Although we also know after 5th of August much water has flown down Jhelum. But that does not mean کہ ہم کسی کو بھی اجازت دیں گے یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی. لیٹ می ایشور یو آل, اپنی پارٹی ول فائٹ ود آل اٹس مائٹ ٹو سی دیٹ ڈیموگرافی آف جموں اینڈ کشمیر از ناٹ چینج. صاحب دو کنسرنس تو مین اسٹریم پارٹیز کے لیے ہے ہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 2-3 منتھ جو یہاں کلنگس ہوئی ہے آؤٹ سائڈرس, اب یہاں 25 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور ایک ایشو بن گیا ہے, کیونکہ اس میں لیبرس کو بھی کہا گیا ہر کوئی اس میں انوالو ہو سکتا ہے, ووٹ ڈال سکتا ہے, ٹارگیٹ وہی ہے. دوسرا, یہاں جب بھی برسری اقتدار یہاں پر جتنے بھی مین اسٹریم پارٹیاں تھیں, الیکشنز ہوتے تھے, بائیکاٹ ہوتا تھا, بائی چوائس اور بائی کال ہوتا تھا. لیکن اب تو اس میں شاید بائیکاٹس میں مزید اضافہ ہو کر 25 لاکھ تو ون سائڈڈ ہو. افضل صاحب, میں 25 لاکھ سمجھا نہیں, یہ 25 لاکھ کون سا ہے؟ میں نے تو یہی کہا آپ کو, کنفیوژن کل چیف الیکٹورل آفیسر صاحب نے یہی تو کیا. 20 سال جنہوں نے 18 سال کی ایج اٹین کی ہے, وہ 20 لاکھ ووٹر تو وہ ہے. یہ تو 25, ہم کون سے 25 لاکھ؟ میں نے کہا اٹ از بین کنفیوز ٹو مچ, لیٹ دیر بی اے کلیریفیکیشن. دیکھیے ہم تو پھر سنڈے کو مل رہے ہیں, اور اگر کلیریفیکیشن نہیں آتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے. ایسا تو ہے نہیں, تکلیف دیتے نا آپ کو. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو آل, آپ آدھے گھنٹے میں یہاں آئے. Further we will discuss. We'll discuss it and we'll also share it with you. That's one more question from my side. As of now, my colleague said کہ like اگر سنڈے تک کوئی کلیئرفیکیشن نہیں آتی ہے تو سنڈے کے دن کیا لوگوں کے ہت کے لیے الطاف بخاری صاحب ان لیڈرز کے انویٹیشن پہ جائیں گے اگرچہ سنڈے تک کوئی کلیئرفیکیشن نہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, لوگوں کی ہت کے لیے ہم وہاں گئے جس کے لیے ہم نے 2-1.5 سال گالیاں کھائی. اب تو 6 ہی مہینے ہوئے نا, اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اب ان کو لگتا ہے ہم سچ بولتے ہیں اور وہ جوک در جوک ہمارے ساتھ آتے ہیں. ہم تو وہاں گئے جو یہاں کفر مانا جاتا ہے, جس کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا ورچولی اس سوسائٹی میں سے باہر نکالا گیا تھا. وہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہینڈ شیک کرتے تھے, پھر بعد میں صاف کرتے تھے اشما لائر آپ کیا اماش میں ہوئے, تو ہم گئے نا لوگوں کے ہت میں ہی. وہ لوگوں کا ہت تھا نا, اپنا کیا. ہم تو نہیں نا گئے کہ کوئی وہاں سے اپنے لیے اقتدار لائے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کسی ایگو پہ نہیں بیٹھتے ہیں. لوگوں کے مسئلے میں ہم کسی بھی ایگو پہ نہیں بیٹھتے. میں وہ ہوں, میں پاؤں بھی پکڑوں گا. مجھے تو میں نے کیا نا, جس وقت کلاس 4 نوکریاں خالی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دی گئی, میرے پاس کون سا, اس دن تو ہمارے پاس شاید کرسیاں بھی ساتھ نہیں تھیں بیٹھنے کے لیے ایز اے جماعت. ہم گئے, پاؤں پکڑے اور 24 گھنٹے میں چینج کر کے لائے نہ چینج کر کے. کس کو پتا تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے آج تک کوئی اپنا حکم نامہ 24 گھنٹے میں چینج کیا؟ جیسے بھی اتکن تو گمزار پار کورما کیا کرم تتھے کن
कोशिश करेंगे, हम भी ज़ार पार करेंगे। हमें तो ज़्यादा ज़ार पार आता है, सबसे ज़्यादा ज़ार पार आता है, जो मुझे मुक्का दिखाना नहीं आता है, मुझे ज़ार पार करना आता है। थैंक यू।